حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد ہیں اور ان کے سگے ماموں بھی ہیں، آپ جامع مسجد میں خطاب کر رہے تھے اور خطاب کرتے کرتے آپ نے ایک جملہ یہ فرمایا، مجھے ایسے کمزور آدمی پر تعجب ہوتا ہے جو کسی طاقتور کو آنکھ دکھاتا ہے۔ آپ نے اتنا ہی کہا اور اس کے بعد خطبہ مکمل ہو گیا۔ دوسرا دن گزرا تھا کہ آپ مسجد میں تھے، ایک نوجوان گھوڑ سوار آیا، اس کے ساتھ کئی اور بھی اس کے خادم تھے، سوار تھے۔ وہ آتے ہی سیدھے حضرت سیدنا سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، پوچھنے لگا کہ سنا ہے کل آپ نے بیان میں کچھ کہا ہے اس طور پر کہ کمزور اور طاقتور کے بارے میں، کیا آپ کے کہنے کا مطلب ہے؟ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ہم سب کا پالنہار حقیقی رب ذوالجلال سب سے زیادہ طاقتور ہے اور ہم انسان سب سے زیادہ کمزور ہیں، اور کمزور ہوتے ہوئے بھی بندہ اس سے آنکھ ملانے کی ہمت کر جاتا ہے۔ مجھے اس بندے پر تعجب ہوتا ہے جو خود ہے کمزور، جس کے متعلق قرآن میں فرمایا گیا کہ تجھے ایک نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، پانی کے ایک قطرے سے تجھے رب نے پیدا کیا، اور تیری حیثیت یہ ہے ایک مٹھی بھر مٹی کی ہے کہ اگر تجھے پھر سے واپس زمین میں ڈال دیا جائے تو ہڈیاں بھی اور جسم کی چمڑی اور گوشت سارے زمین میں برابر ہو جائے۔ اس کے باوجود کمزوری کا حال یہ ہے کہ خود کی آئی ہوئی بیماری کو ہم دفع نہیں کر پاتے، ہر جگہ کے ہم چکر کاٹتے ہیں۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہماری کمزوری کا حال تو یہ ہے آنکھ بند ہو جائے رات میں تو ہمیں صبح بیدار ہونے کا یقین نہیں ہوتا، ہماری نیند ہمارے قبضے میں نہیں ہوتی، ہمارے اپنے اعمال ہمارے طاقت میں نہیں ہیں، باوجود اس کے اتنا کمزور ہو کر رب تعالیٰ جیسے قوی، اس جیسے طاقتور سے مقابلہ کی ہمت کیسے کرتا ہے انسان؟ اس نوجوان کے جسم کے اندر راشا طاری ہو گیا، کپکپی طاری ہو گئی، وہ کھڑا ہوا تو اس کا جسم پورا پسینے سے تر بتر تھا۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس نے پوچھا کہ اس رب ذوالجلال کی طاقت سے ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم کہاں آنکھ دکھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ تو کہنے کو ہر انسان کہتا ہے میں اس سے لڑنا نہیں چاہتا، لیکن اس کی کائنات میں، اس کی زمین پر، اس کی دی ہوئی نعمتیں کھا کر اگر اس سے پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے تو گویا کہ وہ اس سے مقابلے کی ہمت کر رہا ہے، اس سے رب تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کی یہ ہمت کر رہا ہے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جملے اتنے اثر کرنے لگے۔ آج میرے عزیزوں، اکثر ہم میں سے ایسی زندگی ہم گزار رہے ہیں جن کی زندگی ہو سکتا ہے اقراراً نہ صحیح، لیکن اعمال سے ہم بھی یہ بتا رہے ہیں ہم ہیں تو کمزور، اس قوی رب ذوالجلال سے ہم منہ پھیر رہے ہیں یا لڑنے کی ہمت کر رہے ہیں، جرأت کر رہے ہیں۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بندہ رو رو کر کے پوچھنے لگا، اب مجھے بتائیں میرے اوپر تو بہت سارے انسانوں کے حقوق ہیں، بہت سارے لوگوں کے معاملات میرے اوپر ہیں، میں اگر توبہ کر لوں تو کیا وہ مجھے معاف کرے گا؟ کیا وہ مجھے معاف کرے گا؟ اس لیے کہ جن لوگوں کا حق میں نے مارا ہے اس میں بہت سارے جا چکے اور جو بہت کو تو میں پہچانتا نہیں، کیا کروں؟ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خدا قدیر و جبار کے قریب ہو جا، تیرا جن لوگوں پر حق باقی ہے ان کے دلوں کو بھی وہی راضی کر دے گا، اس لیے کہ دلوں کو پھیرنے والا وہ ہے۔ تو اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لو کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے آس پاس پھٹکنے والوں کو بھی تم ہی مقابلہ کرتے ہو۔ حدیث پاک حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن کچھ اولیاء کے متعلق یہ بات آئے گی، کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور کہنے لگیں گے ان لوگوں پر ہمارا حق باقی ہے، ہمیں یہاں ان سے حق دلایا جائے۔ تو ویسے تو قانون قیامت کے دن یہ چل رہا ہوگا
جس کو میں نے حدیث میں بیان کیا تھا، آپ نے اگر کسی کا کچھ حق رکھا اور دنیا سے چلے گئے، قیامت کے دن تو انصاف یہ ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ ان حقداروں کو ایک طرف کھڑا کرے گا، اور جس نے حق مارا تھا ان سے پوچھا جائے گا اس سے کیا چاہتے ہو تم؟ دنیا میں تو اس نے تمہارا مال لیا تھا، یا پھر تمہیں گالی دی تھی، یا تمہیں مارا تھا، اس کا بدلہ تم یہاں کس صورت میں لینا چاہتے ہو؟ تو حقدار کہیں گے اس کی نیکیاں منہ میں دلا دیں۔ رب تعالیٰ اس کی نیکیاں ان سب کو دلائے گا۔ ابھی حق پورا نہ ہوگا لیکن اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی، سب ختم ہو گئی ہوں گی۔ اب پھر یہ پوچھیں گے مولا ابھی ہمارا حق پورا نہیں ہوا، کچھ اور بھی باقی ہیں۔ رب تعالیٰ ان سے پوچھے گا اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ مولا ہمارے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دیں، ہمارے گناہ تو کم کر دیے جائیں۔ رب تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ جن کا اس نے حق مارا تھا ان کے گناہ اٹھاؤ اور اس پر ڈال لو۔ اب یہ بوجھل ہو کر دوزخ کی طرف چلا جائے گا۔ ہوں گی اس کے پاس بہت ساری نیکیاں لیکن بانٹنے میں چلی جائیں گی۔ تو انصاف تو قیامت کے دن ایسا ہوگا، لیکن بعض اولیاء پر بھی مقدمہ کریں گے لوگ کہ ان پر ہمارا حق باقی ہے، تو فرشتے ان سب کو پکڑ کر کے لائیں گے، کیا کیا حق تمہارا باقی ہے؟ کہا ان کے اوپر ہمارا فلاں فلاں حق باقی ہے۔ تو فرشتے کہیں گے یہ در حقیقت اللہ کے ولی ہیں، ان کا ذمہ اللہ نے لیا، جاؤ ان سے اللہ سے مانگ لو۔ آج رب تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذمہ لیا ہے، اسی لیے کہ دنیا میں انہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا تھا، تو رب کا ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ اب تم پر جس کا بھی حق ہوگا اس کو حق دلانا اب میرے ذمہ کرم پر ہوگا۔ تو یہ سب پلٹ کر کے مولا کے حضور حاضر ہوں گے، عرض کریں گے رب ذوالجلال تیرے ملائکہ فلاں تیرے بندے سے ہمارا حق نہیں دلاتے، اور کہتے ہیں کہ آج ان کا ذمہ تو نے لیا ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا ہاں دنیا میں اس سے میری صلح ہو گئی تھی، بتاؤ اس پر تمہارا حق باقی ہے، کیا میں اس حق کے بدلے تمہیں جنت دے دوں، راضی ہو جاؤ گے؟ بندے اپنے ان حقوق کے بدلے میں جنت لیں گے اور اللہ کی جنت میں داخل ہوتے چلے جائیں۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے دنیا میں توبہ کر لیا اور اپنے رب کو منا لیا، اگرچہ دوسروں پر ان کا حق باقی تھا، معافی طلب کرنے کی نوبت نہ آ سکی، دنیا سے اب یہاں رخصت ہو گئے، تو بھی حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رب تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ تمہارے ذمہ تمہارے جو کچھ بھی حقوق ہیں اپنے اوپر لے گا، اور ان حقداروں کو جنت کی شکل میں تمہارا حق ادا کرے گا، تمہاری طرف سے وہ ڈیفنس کرے گا رب تعالیٰ۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کی یہ بات سن کر وہ نوجوان اتنا رویا کہ اللہ اکبر، روایت میں ہے وہ بعد میں چند دنوں کے بعد بغداد مقدسہ میں دیکھا جانے لگا تو اسے لوگ قطب الاقطاب پکارنے لگے، جس کی پرانی زندگی بہت سارے لوگوں کے حق ماری ہوئی تھی،